اچھا جواد صاحب، یہ بتائیں کہ تعلیمات احمد رضا اور آج کے دور میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جو تعلیمات احمد رضا ہے وہ آج کے دور میں کیا ہے؟ بیٹا میں 2-3 مثالیں دوں گا آپ کو. تعلیمات رضا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. جیسے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. ہم اس کو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ اس میں حل موجود ہے قرآن پاک میں. اسی طرح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے قرآن کے تھرو کہ ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے اور احادیث میں موجود ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی امام احمد رضا خان نے اپنی تمام تصانیف کی، تمام کتابیں لکھی، چاہے وہ فتح رضویہ ہو، چاہے وہ نعتیہ کلام ہو، ہدایت بخشش، کہیں پہ بھی قرآن و سنت سے الگ نہیں گئے. آج تعلیمات رضا کی اگر ہم بات کریں تو میں نے آپ سے کہا تھا میں 2 یا 3 مثالیں دوں گا. آپ اگر نظریہ تعلیم دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، اس نظریہ تعلیم میں سب سے بڑا جو جز ہے وہ نظریہ حکمت ہے. شروع ہوتا ہے نظریہ افادیت، نظریہ حکمت، نظریہ محبت اور نظریہ محبت. یہ محبت اساتذہ کے ساتھ. اب آپ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھیں اگر، تو یہ اس کے بغیر علم ہو ہی نہیں سکتا. آپ عالم نہیں بن سکتے اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک ان 4 چیزوں کو غور سے نہ دیکھیں. نظریہ افادیت کیا ہے؟ نظریہ افادیت یہ کہ اگر کسی چیز سے نہ کسی دنیا والے کو فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ ہے تو وہ دین نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس تعلیم سے، جس علم سے دنیا کو کوئی نفع نہیں اور آخرت میں مجھے کوئی نفع نہیں تو اللہ مجھے اس سے دور رکھے. یہ مفہوم ہے ایک حدیث کا. اس کا مطلب ہے نظریہ افادیت کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم نے پڑھنا کیا ہے. وہ چیز پڑھنی ہے جس سے تمام دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. دوسری نظریہ حکمت. نظریہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے زیادہ بڑی حکمت کوئی اور ہے نہیں. ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے جب ہم قرآن پر ایمان لے آتے ہیں. یعنی آخری بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جب اکثر آپ لوگ ذکر سنتے ہوں گے یہ زمین ساکن ہے پر بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ نکتہ چینی تنقید کرتے ہیں. نظریہ حکمت یہی بات کا ادھر رد کر دیتا ہے کہ جب قرآن پاک کی کسی صورت میں زمین کی موومنٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے بینگ مسلمان. اگر ہم غیر مسلم سے بات کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کو لاجکس دینے ہوں گے، لیکن مسلمان کو لاجک دینے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ایمان شروع ہوتا ہے قرآن پاک سے. اور قرآن پاک میں کا نظریہ حکمت یہ ہے کہ ہم آخری چیز یہ ہے کہ آخری بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا فرمان ہے. تو جب ایسی کوئی صورت موجود نہیں تو بات اس سے ڈسکشن آگے شروع ہونی چاہیے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ قرآن میں زمین کے ہل جل کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے جس میں زمین کے ہلنے کے بارے میں قرآن، سورج چلتے ہیں، فلاں کوئی اور ہیونلی باڈی کا ذکر ہو گیا کہ وہ چلتے ہیں، لیکن زمین کے بارے میں نہیں. اور ان کو آسمانوں کو اور زمینوں کو قائم کر دیا ہے. سورہ لقمان کی ایک آیت میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ زمین کو ہم نے ایک لنگر کے ساتھ باندھ دیا ہے. لنگر کے ساتھ کس کو باندھا جاتا ہے؟ لنگر انداز کیا ہوتا ہے؟ شپ، جو کہ جب لنگر زمین میں جاتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، جب وہ سمندر میں جاتا ہے تو شپ کیا ہو جاتا ہے؟ قائم ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ، اور یہ لفظ لنگر کسی اور میں نے قرآن کے ترجمے میں دیکھا ہی نہیں. امام احمد رضا خان نے اس باتوں کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑے صحیح طریقے سے بیان کیا ہے. اور اس لیے نظریہ حکمت از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی نظریہ علم آف امام احمد رضا خان. اگر آپ نظریہ حکمت کو نہیں مانتے تو پھر آپ بیسیکلی پہلی بات تو آپ قرآن پاک پہ ایمان ہی نہیں رکھ رہے. تو بیسک جو کانسیپٹ ہے نا اس سے آپ الگ ہو جاتے ہیں.